وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اس کا جوڑا بنایا. تو آپ بتائیے ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں یا الگ الگ؟ بتاؤ بھائی، ایک باپ کی اولاد ہے نا حضرت آدم کی. سب یہی کہیں گے، سب سے پوچھو سب یہی کہیں گے ہاں انہی کی اولاد ہے. ایک باپ کی اولاد ایک ہی برادری کی ہوتی ہے کہ الگ الگ ہوتی ہے؟ بتاؤ بھائی، ایک ہی برادری کی ہوتی ہے نا. لیکن بتاؤ کتنے انصاری ہیں جو منصوری میں شادی کرتے ہیں اور کتنے منصوری ہیں جو انصاری میں شادی کرتے ہیں؟ ابھی میں سادات کی بات نہیں کر رہا ہوں، سادات کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی میں اگر وقت رہا تو کر دوں گا. لیکن ابھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپس میں شادیاں کرتے ہیں برادری کی بنیاد پر؟ شادیاں نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ برادری کا رواج نہیں ہے. مجھے بتاؤ حضور نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی سے شادی کی یا نہیں کی نا؟ اچھا، حضرت صدیق اکبر کی برادری کیا ہے مجھے بتائیے. اب آپ غور کریے، حضرت عمر کی برادری، حضور دو صحابہ، یہ خلفائے راشدین میں دو صحابی کے سسر ہیں، یعنی داماد ہیں، اور دو صحابی کے سسر ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور کی بیٹیاں، حضرت علی کے نکاح میں حضور کی بیٹی، اور حضرت عمر کی بیٹی حضور کے نکاح میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضور کے نکاح میں. تو حضور نے کیا کیا؟ اب جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں وہ تو فاروقی کہلواتے ہیں نا. حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں جو ہے وہ صدیقی ہوئے. حضرت عثمان کی اولاد میں جو ہے وہ عثمانی ہے، وہ تو سید نہیں ہے. حضرت علی کی اولاد میں جو ہے وہ علوی ہے. پھر جو سیدہ کائنات سے ہے وہ سادات میں ہے، سید ہے. تو حضور نے کب کہا کہ نہیں میں اسی برادری میں کروں گا؟ ظاہر بات ہے یہ کیا ہے، اللہ نے جو ہے وہ بتا دیا کہ برادریوں کی بنیاد پر تمہاری فضیلت ہمارے یہاں نہیں ہے. برادری کی بنیاد پر فضیلت نہیں ہے. بس ہمارے یہاں تو وہی ہے، تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر تمہاری فضیلت ہمارے یہاں ہے. تو حضور تو اس ضابطے کو مٹانے آئے، ختم کرنے آئے. انہوں نے ختم کر دیا، بالکل ختم کیا. تو کیسے ختم کیا؟ حضور کا چچا جو حضور کی برادری کا ہے وہ ابو جہل اس کو نام دے دیا گیا. دیا گیا یا نہیں دیا گیا بتائیے؟ ابو لہب کسی کو نام دے دیا گیا، اور یہ کنڈیشن ہو گئی. اور ایک وہ جو حبشی کالا ہے، حبشہ سے آیا ہے، اس کو عزت یہ دی کہ کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. تو بتاؤ یہ برادریاں ختم کی ہیں نا کی حضور نے کی نا؟ لیکن آپ سے پوچھئے، آپ کہیے ہم تو نہیں ختم کر سکتے. میں پورے طور پر یہ بات نہیں کر رہا ہوں. کفو کا مسئلہ اس میں جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ پیش نظر ہے میرے، لیکن اس کے باوجود برادریوں کا اختلاف یہ بڑی زبردست چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی برادریوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں. اب انصاریوں سے پوچھو، میں چونکہ کھلی بات کرتا ہوں، انصاریوں سے پوچھو وہ کہتے ہیں منصوری ہم شادی نہیں کریں، اور منصوریوں سے پوچھو وہ کہتے ہیں انصاری میں ہم کیوں شادی کریں. نہیں ڈھکی چھپی کیا بات ہے بھئی، یہ تو کھلی بات ہے. میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا، یہ تو حقیقت بات ہے. اب مجھے کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیوں کرتے ہو بھائی؟ کلمہ تو وہ بھی پڑھتا ہے، کلمہ تم بھی پڑھتے ہو، لیکن نہیں. ایک ہی باپ کی اولاد، اسی ماں باپ سے پیدا تم بھی ہوئے، ہم بھی ہوئے. لیکن اب چونکہ برادری ٹھیک ہے، اللہ نے آگے قرآن میں فرمایا ہے، وہ بھی آیت ہے کہ قبیلوں کی بنیاد پر، تمہارے کام کی بنیاد پر، تمہارے پہچان کی وجہ سے ہم نے تمہیں جو ہے وہ قبیلوں میں بانٹ دیا ہے. یہ بھی قرآن کی آیت ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ پہچان کے لیے ہے، دشمنی کے لیے نہیں ہے، حقارت کے لیے نہیں ہے. کہ کوئی سبزی بیچتا ہے تو وہ سبزی فروش ہے، اس کا میرے یہاں کیا کام؟ کوئی جوتا سلتا ہے تو وہ چمار ہے، میرے یہاں اس کا کیا کام؟ نہیں نہیں، کلمہ پڑھنے والا ہے تو اس کا بھی مقام وہی ہے جو تمہارے گاؤں کے چودھری کا مقام، جو تمہارے گاؤں کے پردھان کا مقام ہے. یہی تو کیا حضور نے، سب کو اکٹھا کر دیا اور سارے ایک صف میں کھڑے ہو گئے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سبحان اللہ. صاحب و نامور مختار و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. سبحان اللہ. یہ فلسفہ تو ختم ہو گیا. یہ تو حق کے برادری چل رہا ہے کہ صاحب برادری کا حق نہ مارا جائے، چاہے بھلے شریعت کا حق مار دیا. یہ چل، اس کو ختم کریے.
اور وہ اصول لائیے جو حضور نے آپ کو طریقہ دیا ہے، وہ شریعت، اس شریعت پر عمل کریے نا میرے بھائی، اسی میں کامیابی۔ کرتے کیا ہیں؟ اب برادری کی بات چلیے پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی، اب ادھر میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا، اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کی بنیاد پر نفرتیں نہ پیدا کرو، حقارت، کسی کو اونچا سمجھنا یہ مت کریے، بڑی خطرناک بات۔